الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال في رواية آخر من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حضرت مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام اور دینی بھائیوں، ایک بار جو ہے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اصل خطاب تو ہمارے مہمان معظم کا ہونا ہے، لیکن چند باتیں میں بھی جو ہے کچھ عرض کر دوں. جب بٹھایا گیا ہوں میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں اور اسی سے متعلق چند باتیں مجھے کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ ہم کو بٹھایا ہے یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. اسی نے ہم کو اس جگہ کے لیے چنا ہے، اور وہ طلباء جنہوں نے آج یہاں سے علم کی سندیں حاصل کی، حفظ سے متعلق ہو یا ناظرہ سے متعلق ہو، تو ان کا انتخاب بھی من جانب اللہ تھا کہ وہ تجوید القرآن کے اندر جائیں اور دین کا علم حاصل کریں. یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ یہ جو سب من جانب اللہ ہے، ہمارا اس میں دخل نہیں ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کے لیے جو ہے کہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ نہیں کھلوایا کہ ہم تم کو یہاں منتخب کر کے لائے ہیں. آپ چاہے ڈاکٹر ہو یا کوئی دوسری لائن دیکھ لیجئے، تمام لائن جتنی بھی علوم کی لائن ہے جن کو علوم کہا نہیں جاتا، حقیقت میں وہ فنون ہیں یا زندگی گزارنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. لیکن جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مکتب ہو چاہے کوئی مدرسہ ہو، اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی صاف ارشاد فرما دیا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. مطلب ان طلباء کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ تھا تو اللہ نے یہاں ہم کو بھیجا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس طالب علم کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہو یا جس طالب علم کو اللہ تعالیٰ کسی مدرسے میں داخل کرا دے تو یہ انتخاب من جانب اللہ ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے. ایک مشہور واقعہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس کے اندر کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شیبانی کو خواب میں دیکھا تھا انتقال ہونے کے بعد، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں. تو انہوں نے کہا کہ میری پیشی اللہ کے دربار میں ہوئی تو میں نے کہا، مجھ سے پوچھا گیا کہ محمد کیا چاہتے ہو، تو میں نے کہا ربی غفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے. میں نے اللہ سے کوئی دوسری چیز نہیں مانگی، صرف اپنی مغفرت مانگی. تو پھر ادھر سے مجھے جواب آیا کہ اے محمد اگر ہم تم کو سزا دینا چاہتے، یہ الفاظ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دلوایا گیا کہ اے محمد اگر ہم تم کو سزا اور عذاب دینا چاہتے تو ہم تم کو دین کی فہم نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ دے رہا ہے، کسی مدرسے میں لگا دیا یا کسی اور کار خیر میں لگا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے سزا کو دور کرنا چاہتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من، تو پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم نے پہلے تو وحی کو نازل فرمایا، پھر وحی کے بعد جن کو وارث بنایا گیا ہے ان وارثین کے بارے میں کیا کہا، یہی وارثین ہیں جن کو ہم علم دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ مدارس جو ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جن کو بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم کی فیکٹری نہیں بلکہ ایمان کی سلامتی کے ذریعے ہے.
اور آپ تاریخ میں مطالعہ کریں گے، تاریخ میں جو ہے حسین احمد مدنی اور دیگر علماء اکرام کے الفاظ اور مقولے ملیں گے، جس کے اندر یہ صاف ہے کہ انگریزوں کی جو چال تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے اس قوم کے اندر سے قرآن کی تعلیم کو نکال دیا جائے، اور اسی قرآن کی تعلیم کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے ایک سلسلہ چلایا تھا جو آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلے گا۔ تو یہ ادارے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان اداروں کی قدر کریں، ان طلباء ان علماء کی قدر کریں، اور اگر ہم قدر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم میں بارہا کہتا ہوں کہ نہ کبھی نہ کریں۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ تھوڑا سا کام ہم کرتے ہیں تو پہلے اس کے اندر ہمارا اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کام میں ہمارا ذاتی مفاد ہے تو ہم کریں گے، دینی فائدہ ہے یا نہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اللہ کے واسطے پورے کام تو ہم پہ ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں، کم از کم دین کا کام تو صرف اللہ کے لیے رضا کے لیے کر لیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، شاید یہ لفظ میرا سخت ہوگا، یہ تو میں بیمار بھی ہوں، مائک بھی میرے حساب سے شاید بیمار ہے۔ کم از کم ہم اتنا تو سمجھے کہ سارے کام اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، اب تو یہ ہو گیا ہے کہ دینی مجلس میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ چلو آج حضرت فلاں صاحب کے سامنے پیشی ہو جائے گی کہ ہاں آئے تھے جلسے میں، تو اللہ کے واسطے ہم اپنی نیتوں کو سدھار لیں۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا اندر سدھار کیوں نہیں آ رہا؟ علماء کی تعداد بھی ماشاءاللہ بے شمار ہے، علم بالکل بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اخلاق کردار کے اندر بگاڑ ہے وہ وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے اندر پہلے سے کوئی چیز صاف ستھری نہ ہو، نیتوں کے اندر سدھار نہ ہو، تو کبھی بھی سدھار نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر کو سدھاریں۔ آج ہر ایک کا ایک گلا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بہت ذہین ہے، فطین ہے، اس کے باوجود وہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ہم نے جو ہے ساری تبوتیں کر دی لیکن ہمارا بچہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن آپ ذرا اس کے پس منظر پر جائیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کھلایا کیا تھا۔ ہم اب اپنے بچوں کو غذا کون سی دے رہے ہیں؟ میں نے جو حدیث پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا۔ پہلا کام ہے کہ سب سے پہلے رزق حلال دیں تو اس کے اثرات، اس کے انوارات ہوں گے، لیکن اگر رزق حلال نہیں دیں گے تو کسی بھی آپ مدرسے میں چھوڑے، کسی بھی یونیورسٹی میں چھوڑے، اس کا نتیجہ رزلٹ زیرو ہی آنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں شاید حلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے جو ہے بیاج نہیں لیا، یقیناً یہ بیاج نہیں لیا، آپ نے کھیتی سے کمایا ہوا حلال ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ اپنے پڑوسی کا ہم نے کتنا کیا کر رکھا ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ معاف کرے اللہ کہ زمین کے جب ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو ایک سودے کے بعد 10 سودے کر دیتے ہیں، کیونکہ نام تو میرے ہیں نا، جب تک میرا جی چاہے گا میں 10 آدمی کو بیچوں گا، اور بالکل آواز بلند آواز سے کہتے ہیں کوئی کچھ بھی کر لے، نام میرے ہے۔ یقیناً یہ نام آپ ہی کی زمین، اور یہ عام ہو گئی وبا کہ ایک سودے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آپ کیے جا رہے ہیں، سامنے والا خریدے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی اپنی کمیشن مل رہی ہے، اس کو بھی پیسے بن رہے ہیں، اور پھر وہی پیسے آپ لا کر اپنے بچوں کو دیں، پھر آپ کسی بھی مدرسے میں داخل کریں، کسی بھی اسکول میں داخل کریں تو نتیجہ کیا آئے گا؟ تھوڑا ہم سوچے تو صحیح اپنے بچوں کو کیا غذا دے رہے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں، اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت رکھا ہے، گاؤں میں ہمارے نام کے آگے پٹیل لگا ہوا ہے، ہمارے اللہ نے حیثیت اعلیٰ بنا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جو ہے مدرسے والے کہہ دیں کہ آپ ہم بچے کی فیس جمع کر دیں تو کیا جواب ہوتا ہے کہ صاحب فیس کی تو طاقت نہیں جمع کرنے کی۔ جب زکوٰۃ ہم کھلائیں گے، اوصاف الناس جس کو کہا گیا حدیث کے اندر، وہ چیزیں ہم بچوں کو کھلائیں گے تو مستحق اگر ہے تو یقیناً وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو مستحق نہیں تو آپ دوسرے کا حق اپنے بچے کو کھلا رہے، اور جو دوسرے کا حق کھائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو حلال روزی کھلائیں، اور حلال روزی جب ہوتی ہے تو اس کے 2 نتیجے تو ضرور ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ ترقی کرتا ہے،
علم اعتبار سے، ہر اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے اس کے اندر بہادری بھی ہوگی۔ آج بزدلی خوف ایسا ہے کہ آدمی کھائے گا حرام تو پھر وہ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گا، اور جس کے اندر جو حلال روزی ہوگی، جس نے اپنا حق کھایا ہوگا دوسرے کا نہیں کھایا ہوگا، تو وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے گا۔ سلطان حمید جو ہے ان کا واقعہ قاری طیب صاحب نے ایک مجلس، ان کی کتاب ہے مجالس حکیم الاسلام، اس کے اندر کسی نے لکھا ہے کہ سلطان حمید نے جب اپنے بیٹے کو جو ہے دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا تو ادھر سے چند دن بعد خبر آئی کہ تمہارا بیٹا شکست کھا کر ہار کر بھاگ گیا۔ تو ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ سلطان جو ہے منہ لٹکائے ہوئے دربار سے آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹے کو فوج کے لیے بھیجا تھا لیکن دشمن جو ہے حملہ آور ہوئے اور بچہ ہار گیا۔ تو کہنے لگی نہیں، خبر جھوٹی ہے۔ اس زمانے میں خبر تیز تو چلتی نہیں تھی، کہا کہ جھوٹی خبر۔ 2 سے 3 روز تک ماں جو ہے اپنے اعتماد کے ساتھ خبر کی تکذیب کرتی رہی، جھٹلاتی رہی، لیکن سلطان حمید کو معلوم تھا کہ جو قاصد آیا وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہار چکے ہم۔ چند دن کے بعد جو ہے خبر آتی ہے کہ نہیں، آپ کا بیٹا فاتح تھا، وہ کامیاب ہوگا، دشمن ہار گیا۔ تو سلطان حمید نے پوچھا آخرکار اپنی بیوی سے کہ وہ کون سی اعتمادی بات تھی، وہ کون سی اتنی پروسوخ خبر تھی جس کی بنا پر تم کہہ رہی تھی کہ بیٹا ہارے گا نہیں؟ تو اس کے الفاظ سنیے آپ۔ اس نے کہا کہ میں ملکہ ہوں اور بادشاہ کی بیوی بھی ہوں، لیکن کبھی میں نے جب بچہ میرے پیٹ میں تھا، جب سے میں 19 سے تھی، تب سے لے کر اس کو دودھ چھڑانے تک، جب تک کہ اس کی اچھی پرورش نہیں ہوئی، میں نے مشتبہ حرام لقمہ بھی نہیں رکھا تھا۔ تو مجھے یہ اعتماد تھا کہ جس بچے کے لیے میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے کبھی حرام لقمہ تو کیا، ایک شبہ والا لقمہ بھی پیٹ میں نہیں اتارا، تو وہ بچہ جو ہے بزدلی کیسے بتا دے گا؟ اور آج ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لیں اپنی گریبان کا، ہم اپنا تو دیکھتے نہیں، دوسرے کا ضرور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے داغ لگے ہوئے ہیں۔ ارے اللہ نے ہمارے لیے جو آنکھ دی ہے نا، تو یہ صحیح چیزوں کے لیے دیکھنے کے لیے دی، لیکن اپنے آپ کو بھی تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنے گندے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں بیٹھ کر پٹیوں پر 1000 باتیں کرتے ہیں، گھنٹے ہم دوسرے کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا کھلا رہا ہوں۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے حلال روزی کا پابند بنائیں۔ اگر ہمارے بچے حلال روزی کے پابند رہے تو انشاءاللہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا بچہ جو ہے ناکام ہو۔ اور حلال روزی کے جو ہے طریقے جو شریعت کے مطابق وہی طریقہ ہے۔ آپ نے سوچ لیا کہ نہیں، میں نے یہ میرے حساب سے مسئلہ بنایا تو یہ حلال ہوگا، باقی سب حرام ہو گئے، تو پھر یاد رکھیے من چاہی ہے یہ، اور یہ رب چاہی جس کو آپ کہتے وہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے ہم پوچھو تو صحیح، وہ بارہا پھر وہی لفظ ذہن میں آ گیا کہ ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کے ہتھے رکھے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن سے ہمارے پڑوسی خوش ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو حلال ہی کھا رہے ہیں۔ دوسری اس حدیث کے اندر، اس پر اگر وقت رہا تو قصہ سنا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک تو ہے اکل طیبا وعمل فی سنت، سنت پر عمل کرے۔ آج جو ہے ہم میں سے ہر ایک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور ماننا بھی چاہیے۔ جو رسول اللہ کو نہ مانے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہم سنت پر کہاں عمل کریں گے جہاں ہماری مجبوری ہو جائے گی، ورنہ اگر جہاں ہم آزاد ہوئے تو وہاں بالکل سنت سے باہر جائیں گے۔ اگر ہماری بیاہ شادی ہو یا کوئی ایسی تقریب ہو جس کے اندر دوسرے لوگ آئیں گے تو سنت تو دور کی بات ہے، پھر وہاں حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، جیسا چاہے من چاہے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ سنت پر عمل تو کریں۔ سنت پر عمل کیا کریں گے؟ زیادہ سنت پر تھوڑا عمل کرنے لگے گا، سنت کا اگر حیضہ پیدا ہوگا تو یہ بات طے کریں گے کہ جو ہے ہماری مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس کی تو طے کریں گے۔ چہرے پر داڑھی نہیں چلے گا، ہمارا لباس رسول اللہ کے مطابق نہیں چلے گا۔ پینٹ پہننے والے آپ غور کرنا، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اللہ معاف کرے ان کا پچھلا حصہ کتنا نظر آتا ہے، اس پر کوئی غور نہیں کرے گا کہ میرا آدھا حصہ جو نظر آ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں۔ ان علماء سے پوچھنا کہ اگر یہ حصہ اگر اتنا کھل جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو اپڈیٹ بنا کر جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سنت پر عمل کریں گے، پھر فون لگا کر پوچھیں گے صاحب مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟
ارے مسئلہ یہ نہیں، اس سے پہلے یہ پوچھ کہ جس لباس کو پہن کر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں میری نماز بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اپنی بچی کے نکاح کے متعلق، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا؟ اور اس سے ہٹ کر میں معافی چاہوں گا. پہلے تو میں مبارکباد دوں یہاں کے منتظمین جو نوجوان ہیں، انہوں نے بہت اچھا کیا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کبھی آپ نے جو ہے مفتی قمر الدین صاحب سے حضرت سے پوچھا کہ ہم جو ہے بڑے بڑے اشتہاروں اپنے فوٹو لگا رہے ہیں، جائز ہے ہمارے لیے؟ آپ نے بہت اچھا کیا استقبال، آپ کا استقبال ہمارے سر آنکھوں پر. اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے. یقیناً دیولی والے، اطراف والے، ان کی خدمتیں لاجواب ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. ہم تعریف کرتے ہیں ان بچوں کی جنہوں نے سیور میں کرا، ان کی بھی تعریف ہے. لیکن پہلے ان حضرات سے پوچھ تو لیتے کہ ہم روڈ پر بڑا بینر لگا رہے ہیں تو یہ قوالی کا پروگرام ہو رہا ہے. کبھی ہم نے پوچھا ان علماء سے کہ بھئی ہم اس طرح سے جو ہے پوسٹر لگا رہے ہیں، اپنا فوٹو آنا چاہیے. ارے ہماری نیت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. اگر یہی چیز ہے کہ ہم کو دکھانا ہی ہے فوٹو پر، تو یاد رکھیے اگر ہم دکھاتے رہیں گے تو عمل کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر جو نتیجہ ان مجلسوں سے آنا چاہیے، ان علماء کی آمد سے جو نتیجہ برآمد ہونا چاہیے، وہ ہم کو نہیں مل پائے گا. ایک طرف تو جو ہے ہم وہ کام کیے جا رہے ہیں خلاف سنت، اور دوسری طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو سنت کا پروگرام کر رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بالکل احتراز کریں. ہم اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ کام ہمارے لیے درست ہے نہیں. میں معافی چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے وہ ہوگی، لیکن بات غلط ہے تو اس کو کہنا پڑتا ہے. ابھی بھی فتویٰ تو یہی ہے نا، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. تصویر آپ کے لیے جائز ہے، لیکن بوقت مجبوری، عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے. یہ لے کے بیٹھ گیا آپ شیطان ہمارے سامنے. اب ہم نہ تو ہم بول سکتے ٹھیک سے، کیونکہ اگر زندہ ہے تو ہم تو سن لیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ نہیں ہے، ان کا علم باقی ہے. امام مالک کا علم باقی ہے، امام احمد بن حنبل کا علم باقی ہے، لیکن ان کی ضرورت نہیں. اللہ کے واسطے سے بات آئی تو کچھ عرض کر دوں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. آج ہم نے کیا ماحول بنا لیا ہے کہ جس عالم یا جس مولوی کے زیادہ فالوور ہو، جو بالکل نیٹ پر بہت زیادہ چل رہا ہو نا، وہ سب سے اچھا، چاہے آپ کو کچھ بھی دے، وہ بے سطح کی دے گا تو چلے گا، وہ کہیں سے ایران سے توران کی دے گا تو چلے گا. اور اسی کی وجہ سے ایک بڑی جماعت جو ہے بہت گئی ہے. اس لیے اپنے مقامی علماء سے وابستہ ہوں اور انہیں سے پوچھیں. آپ جو ہے لمبی چوڑی جو ہے دیکھ لیں کہ ہاں ان کے ماننے والے، ان کے فالوور بہت زیادہ ہیں، بالکل بات صحیح ہوگی. ارے فالوور نہیں ہوتا ہے، شام میں زیرو ہوتا ہے اور صبح ہیرو ہو جاتا ہے، اور صبح ہیرو واپس شام میں زیرو ہو جاتا ہے. اس کا یہ شیطان ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور یہ دیا ہی ہم کو اس لیے گیا ہے کہ ہم راہ راست سے بھٹک کر کسی اور راستے پر چلے جائیں. اب تعجب تو یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا نیٹ چلاتا ہے، اتنا اچھا مجھے نہیں آتا. فخر کو دیکھ کہتے ہیں صاحب مجھے نہیں آتا، میرا بچہ بہت اچھا چلا لیتا ہے. ارے فخر یہ نہیں ہونا چاہیے. فخر یہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو حساب کتاب اور گنت اور اس کی جو قرآن کریم اتنی اچھی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اس کے سامنے پھر آج وہ کر لیتا ہے. تو فخر ہے، یہ کوئی فخر کی چیز تھوڑی ہے. کل کو یہ کہنے لگے کہ ماں بھی کہ میں نہیں ناچ سکتی، میری بیٹی مجھ سے اچھی ناچتی ہے، تو پھر بھی آپ فخر کریں گے. یہ سوچنے والی چیز ہے کہ ہم فخر کس چیز پر کر رہے ہیں. اس لیے اپنی نوجوان نسل کو، اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا شاید کہ اپنی نوجوان نسل کو اس سے دور رکھیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو بوقت ضرورت ہی کا استعمال کرنے میں رکھیں. باقی ضرورت نہ ہو تو چھوڑ دیں اس کو. اگر بات اور کہیں چلی گئی تو پہلی چیز یہ ہے کہ عقل طیبا وعمل فی سنت، ہم سنت پر عمل کریں، اور سنت یہی علماء بتائیں گے. ان سے پوچھیں آپ، اس واپس وہی بات جانی پڑے گی. وہ چیٹ جی پی پہ نہیں پوچھیں. اس کے بارے میں جو ہے ابھی مولانا زید صاحب جو ہے، مفتی زید صاحب جو ہے آئے تھے سیہور کے اندر، آپ لوگ گئے ہوں گے. انہوں نے ایک عجیب قصہ سنایا، وہ میں آپ کو سناؤں. حضرت کہہ رہے تھے کہ نیٹ تو اتنا فاسٹ ہے، آپ جو ہے اس سے گوگل سے جو سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب دیتا ہے، اور کتنا اچھا جواب دیتا ہے. اس میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہماری میٹھی عید اور بقرہ عید، گاؤں کی زبان میں آپ سمجھ لیجیے، یہ دونوں اگر ایک ہی دن آ جائیں تو کون سی نماز پہلے ادا کی جائے گی؟ سوال سمجھ گئے آپ؟ میٹھی عید اور بقرہ عید دونوں اگر ایک ہی روز آ جائے تو پھر جو ہے کون سی نماز پہلے ادا کی جائے گی، کون سی بعد میں ادا کی جائے گی؟ تو وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا علماء سے مستغنی سمجھتے ہیں اور سب کچھ جو ہے گوگل ہی پر سمجھ لیتے ہیں، گوگل یونیورسٹی سے مل جائے گا اپن کو، ان کو چھوڑ دیجیے. تو ادھر سے جواب آتا ہے اس کا کہ دونوں میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ عید الفطر میٹھی عید کو پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اسی روز جو ہے بقرہ عید کو ہی پڑھ لیں.
اگر شدھ بدھ ہو تو سمجھ گئے ہوں گے جواب میں کیا ہے. مطلب ایک ہی روز یہ کیسے ممکن ہے کہ 2-2.5 مہینے کی چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی؟ لیکن جواب دے رہے ہو، دلائل بھی دے رہے ہو. تو اس لیے اس میں جو چیز ڈالے گا وہ جواب دے گا، کیونکہ اس کو بنایا اس لیے گیا ہے. تو اس لیے اس کی جتنی ضرورت ہے وہاں تک اس کو محدود رکھے، باقی وہاں استعمال نہ کریں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. ان علماء کی قدر کرے، ورنہ تو جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا تو علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ باقی نہیں رہیں گے. کون باقی رہیں گے؟ جاہل رہیں گے. اور پھر وہ کیا ہوں گے؟ خود بھی جو ہے گمراہ فتوا دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. خیر، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، اس لیے میں اس حدیث پر آگے چلتا ہوں. بات بہت ساری اور اکابرین کے بیان ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے علماء سے مربوط ہوں. یہ نئے نئے ایجادات ہیں، ایک حد تک ان کو محدود رکھیں. اور ایک خاص بات، آج کے پرفتن دور کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم یہ چیزیں جو رکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، خاص طور سے نوجوان ہماری نسل، خاص طور سے ماں بہن، میں کھل کر کہہ دوں، ان کو آپ بالکل بھی موبائل نہ دیں تو بہت اچھی بات ہے. وہ بچیاں کہ جن کا نکاح نہیں ہوا، ان کے لیے آپ اس کو فتویٰ مت سمجھنا، لیکن حرام ہی سمجھ لیں. ان بچیوں کو موبائل دینا حرام سمجھ لیں جن بچیوں کا نکاح نہیں ہوا. کیوں کہ ممکن ہے کہ اگر آپ نے موبائل نہیں دیا تو اس کی جان چلی جائے گی، اور موبائل اگر دے دیا نا تو پورا خاندان، پوری قوم چلی جائے گی. یہ میرے الفاظ آپ یاد رکھنا. اس لیے جو ہے ان بچیوں سے بالکل موبائل کو دور رکھیں. بات بھی کرانی ہو نا تو روز مرہ کی باتیں نہ ہو، وقتاً فوقتاً آپ اپنے موبائل سے بات کرا دیجیے. تیری خالہ سے بات کرنی ہے، میرے موبائل سے کر، میں بیٹھا ہوں ہی بات کر لے، مامی سے کرنی، نانی سے، ورنہ پتہ چلا خالہ کے نام پر کسی اور خالو سے بات ہو جائے گی. کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ایسا ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے ان چیزوں سے بالکل آپ جو ہے اپنی بچیوں کو دور رکھیں. دوسری چیز، آخر حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، کہ وہ بندہ کہ جو اپنی شرور فتن سے جو ہے دوسرے لوگوں کو معمور اور محفوظ رکھے گا، وہ اس کے بارے میں فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. آج آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب کسان ہیں، کہ چنوں کے اندر کھار نہیں بچا. چنوں کے اندر کھار نہیں ہے. اس کی خاص وجہ شاید ہو سکتا اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ظاہر میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ چنے کیوں آپس میں ایک دوسرے سے کھار رکھے جب انسانوں میں کھار پیدا ہو گیا. ہم میں یہ ہو گیا ہے کہ ہر انسان دوسروں کو ترقی پر دیکھتا ہے. ایک عالم ہے دوسرے عالم کو ترقی پر دیکھتا ہے، ایک پٹیل دوسرے پٹیل کو ترقی پر دیکھتا ہے، تو وہ آٹومیٹک جلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک زمانہ تھا جو کہہ سکتے تھے کہ ایک گلی کے اندر 2 کتے بیک وقت کسی ایک چیز کو نہیں کھا سکتے ہیں. آپ غور کرنا، اب 10 15 ایک ساتھ کھاتے ہیں، گھومتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ لڑائی جو ہمارے اندر تھی، جو اختلاف انتشار ہمارے اندر تھا، جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا مادہ ہمارے اندر تھا، وہ اللہ نے ہمارے اندر سے نکال کر ان 2 پیر والوں کے اندر کر دیا ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی ایک پریوار جو ہے دوسرے پریوار سے خوش نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے خوش نہیں، اور اس کی خاص وجہ ناانصافی ہے. ایک دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے، عام مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر بڑا ہے نا تو وہ نیچے والے سب چھوٹوں کو دھو دے گا، یا ایک جو گھر کا کرتا دھرتا ہے وہ سبھی وہی کرتا دھرتا رہے گا، باقی کوئی جائے بھاڑ میں. اور پھر بڑے صفائی سے صاحب میں نے تو یہ اپنے ایسے محنت پہ کیا ہے، میں اپنی محنت پر بل بوتے پر میں نے اتنا کر دیا ہے. اور جو وہ کہتا ہے میں نے اپنے بل بوتے پر اتنا کر دیا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی حدیث سنے کہ 2 صحابی تھے، آپس میں جو ہے دونوں بھائی تھے. ایک کا کام ایسا تھا کہ وہ خدمت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، اور دوسرے جو ہے کاروبار کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے احدہما یاتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخر مختلف، کہ ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آकर دین سیکھا کرتا تھا، دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا. تو جس کو جو کاروبار کرنے والا تھا اس کو گمان یہ پیدا ہوا کہ شاید میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، یہ کائنات میرے ہی کندھوں پر چلتی ہے، یہ گھر میرے بلبوتے پر چل رہا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو سب گھر والے بھوکے مر جاتے. تو آ کر رسول اللہ سے ایک مرتبہ کہنے لگا، شکایت کرنے لگا، وشکل مختلف، کہ جو کاروبار کرنے والا تھا اسے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے یہاں پڑا رہتا ہے، کرتا دھرتا کچھ نہیں ہے، یہ پھوٹتی ہے، پورا وزن پورا میرے کندھوں پر ہے، اس کو کچھ تو دے دو کاروبار کر لو. تو وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں میں ہی کر رہا ہوں، میں ہی کر رہا ہوں، میں جو چلاتے رہتے ہیں، وہ سنے رسول اللہ کا جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بھی، تجھے یہ گمان ہے کہ تو ہی کر رہا ہے، شاید تجھے یہ روزی مل رہی ہے نا اسی کے مقدر کی مل رہی ہے، یہاں آگے بیٹھا ہوا ہے.
تو وہ چھوٹا بھائی جو کچھ نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آوارہ ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہو سکتا ہے کسی اور کام کے اندر لگا ہوا ہو، تو ہمارے گمان میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہی میں نے کرا ہے۔ ان سے پوچھ رہے ہیں علماء سے، اگر بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے دوسرے دن باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس چھوٹے والے بھائی کا آپ کی جائیداد میں وہی حصہ جو آپ کا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو ابھی تو آیا تھا، سب کچھ تو میں نے ہی کیا ہے، اور جب سب کچھ آپ نے کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زندگی بھر جو ہے لڑتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا حق جتلاتا ہے، سامنے والا جو چھوٹا وہ شریعت کے ساتھ کہتا ہے میرا بھی حق ہے اس میں، اور اسی کی بنا پر جو ہے جنگیں اتنی طویل ہو جاتی ہیں کہ وہ دو خاندانوں میں دو قوموں میں بڑھ جاتی ہیں لیکن کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی اولاد آئے گی وہ بھی کہے گی کہ ہمارے بڑے ابو نے، ہمارے چچا نے، ہمارے چھوٹے چچا نے ہمارا حق دبا رکھا ہے۔ اس لیے ہم باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انصاف کرے، شاید اس سے پہلے وہ حدیث میں نے سنائی تھی، باپ کی ذمہ داری بنتی انصاف کرے، دو بھائیوں کے درمیان برابر، اگر ایک چیز ہے تو توڑ کے برابر دے کے لیے یہ تیری ہے اور یہ بھی تیری ہے۔ میں گاؤں کے الفاظ تھوڑے استعمال کر رہا ہوں، یہاں کے عام متن آپ ہی لوگ ہیں، تو اس لیے توڑ کر اس کو برابر استعمال دے دی جائے، ہمارا یہ حق بنتا ہے، ورنہ روز قیامت ہو سکتا ہے کہ ہمارا آدھا حصہ شل ہوگا اور ہم جو ہے ناانصافی کے جرم میں پکڑے جائیں گے۔ اگر کوئی بھی ہے، چاہے ہمارا پڑوسی ہے چاہے ہمارا بھائی ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہماری ذات سے پریشان نہ ہو، کیونکہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیرکم خیرکم لاہلی، سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے کہ سب سے بدتر وہ ہے جو اپنے گھر والے ہیں۔ ہم یہ ہو گئے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہم نے کسی کو پریشان کر رکھا تھا اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنبے والوں کو، اور کچھ ہی نہیں کسی پر اگر زور نہیں چلتا ہے تو بیوی کو تو کر کے رکھیں گے، سمجھیں گے کہ ہاں وہ تو لونڈی ہے نا، اگر دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی تو لونڈی ہے اور ہماری بیٹی دوسرے کے یہاں جائے گی تو مہارانی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ آپ کی بچی جو دوسرے کے یہاں گئی ہے وہ بھی مہارانی ہے اور دوسرے کی بچی آپ کے یہاں آئی ہے تو یہ ڈبل مہارانی ہے، آپ کا اس پر حق بنتا ہے۔ اس لیے یہ تین چیزیں میں نے آپ سے کی ہیں، ان تین چیزوں پر عمل کریں۔ من اکل طیبا، حلال روزی کھائیں، حلال روزی کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، نہ ہو تو فاقے پڑ جائے تو چل جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے عمل فی سنت، کہ سنت پر عمل کریں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا کروں کیا نہیں کروں۔ اور تیسری چیز وَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَ، کہ اپنے شرور فتن سے، اپنی زبان سے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر پنچایت نے روڈ بنا دیا تو بھینس کا کھوٹا اسی روڈ پر کر جائے۔ اپنی ذات، آپ گاڑی ایک مرتبہ لگا لیتے ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ میں نے یہ گاڑی پارک کی ہے، اس سے یہاں کسی اور گزرنے والے کو تکلیف تو نہیں ہوگی نا۔ ہم گاڑی بھی لمبی چوڑی رکھ دی، مسجد میں اللہ اللہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لمبی چوڑی تسبیح لے کر، اور گاڑی بیچ روڈ پر کھڑے کر کے جا رہا ہے، یہ کون سا دین ہوا؟ اس لیے ہر لمحے کے لیے سوچیں کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں اس سے کسی غیر کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی دوسرے کو میرے علاوہ تکلیف تو نہیں پہنچے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو پھر رسول اللہ کا آخری لفظ سن لیجئے، دخل الجنہ۔ یہ تین کام کر لے گا انسان تو جنت اس کے لیے طے ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ماضی کا استعمال کیا ہے۔ ماضی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جانا یقینی ہے۔ آدمی جنت میں ہر ایک جانا چاہتا ہے نا، کہ کوئی ہے تو ان میں سے جو نہیں جانا چاہتا، تو آپ کہتے ہیں کہ تین کام کر لو، حلال روزی کھاؤ، سنت پر عمل کرو، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ تو جنت میں داخل ہو جانا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروائے، حرام روزی سے ہم سب کو بچائے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب جو ہے بغیر حساب کتاب کے یا آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آخری بات میں کہہ کر اپنی بات پوری کروں، میرا وقت تو پورا ہو گیا، کہ ہم ابھی جو ہے اس کے بعد جو ہے مدارس کے جو ہے اصولی کا سلسلہ شروع ہوگا، تو آپ اس میں جو ہے تھوڑا سا ان کا احسان مانیں۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، الفاظ میرے جو قید اتفاقی قید احترازی والے ہوتے ہیں، منطق کے الفاظ ہیں، ان کا احسان مانیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کا احسان ان کو دے رہے ہیں، احسان ان کا ہے کہ یہ لوگ آپ سے کم از کم آپ کے میل کچیل کو، آپ کی زکوٰۃ کو لے جا رہے ہیں، اور لے جانے کے بعد جو ہے ایک ایمانی قلعہ جو ہے تیار کر رہے ہیں، جس سے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چہروں پر کوئی داڑھی نظر آ رہی ہے اور چہروں کے اوپر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب انہی کی بنیاد ہے۔ ہم سے نہیں بن سکتا ہے، کچھ نہیں بن سکتا ہے، تو آپ گڑ نہیں دے سکتے ہو تو گڑ جیسی باتیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس ادارے کے اندر یہاں اور وہاں
آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے طلبہ کی بڑی تعداد رکھی ہے۔ حضرت مفتی صاحب ایک جگہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے دونوں تینوں اداروں کو ملا کر، بچیوں کے ادارے کو ملا کر، اس تجوید القرآن کو ملا کر اور اشاعت العلوم سیہور کو ملا کر تقریباً 700 کا اسٹاف بنتا ہے۔ آپ جو ہے گھر میں 7 افراد رہتے ہیں، 7 افراد کے کھلانے کے لیے سوچ پڑ جاتی ہے کہ آج شام میں کیا کھلائیں گے، صبح میں کیا کھلائیں گے، کیا بننا ہے کیا نہیں، کبھی چاول نہیں تو کبھی چینی نہیں تو کبھی پتی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ جو ہے اپنے خزانے غیب سے ان سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس میں ہمارا تھوڑا بہت تعاون ہے تو اس تعاون کو ہم بڑھائیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اگر پیسہ لگ رہا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے پیسے کو لگوا لیا۔ اور اگر ہمارے پیسے سے چند طلبہ آگے بڑھ جائیں گے، یہ ادارہ ترقی کر جائیں گے اور علماء تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔